بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دنیا اپنے آغاز سے ہی مختلف نشانیوں اور حیرت انگیز واقعات کا گواہ بنی ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات بارہا پیش آئے ہیں جو نہ صرف عقل کو حیران کرتے ہیں بلکہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آیا کائنات میں ہر چیز صرف اتفاقیہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ حکمت کار فرما ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت سے قبل زمین پر کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی جو انسانیت کو بڑے واقعات کی طرف اشارہ دیں گی۔ ان میں سے ایک اہم اور پراسرار نشانی دعوت العرش کا ظہور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے عجیب الخلقت حیوان کے بارے میں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، اور مومن اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ 7 جانوروں سے مشابہت والا دعوت العرش کب اور کہاں سے نکلے گا، اس کی صفات کیا ہوں گی اور یہ انسانیت کے لیے کیا پیغام لائے گا، اس کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں ہوگی، اس کے کتنے سال بعد قیامت برپا ہوگی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ آج جب دنیا سائنس، ٹیکنالوجی اور فلسفے کی روشنی میں کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے میں دعوت العرش جیسے غیبی معاملات پر ایمان اور ان کی حقیقت پر غور کرنا ہمارے اعتقادات کو مزید تقویت دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دعوت العرش کا ظہور قریب ہو یا یہ محض ایک دور دراز حقیقت ہے جو ابھی انسانی عقل سے ماورا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات کریں گے۔ آئیے اس ویڈیو میں دعوت العرش کی حقیقت، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی اور علماء کے نظریات پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں اور ان اہم نشانیوں کے بارے میں درست فہم حاصل کر سکیں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات تو حادثات کے نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے انہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پراسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت تک کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات اور نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دعوت العرش نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ دراصل لفظ دابا کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور عرض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دعوت العرش، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا،
اور چھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یادن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ آج ہم ان نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، امام مہدی کی خلافت، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کے قتل اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد قیامت کی بڑی اور حتمی نشانیت تیزی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہ رہے گا، کینہ و حسد لوگوں سے اڑ جائے گا اور تمام لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، یہاں تک کہ سانپ اور دوسرے درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے باعث ہلاک ہو چکے ہوں گے اور ان کی لاشیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پرندے اٹھا کر پھینک دیں گے، ان کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک نیکی و تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں قائم رہیں گی، لیکن پھر نفسانی خواہشات سر اٹھانا شروع کر دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اس دوران آپ نہ صرف شادی کریں گے بلکہ آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یمن سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کا خلیفہ ہوگا۔ اس شخص کا نام جہجہ ہوگا اور اس کا تعلق قبیلہ قحطان سے ہوگا۔ یہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلاف سر انجام دے گا۔ اس خلیفے کے بعد بھی چند مسلمان بادشاہ آئیں گے، لیکن ان کے عہد میں کفر و جہالت کی رسومات عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھس جائے گا۔ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگوں کو شدید تنگی ہوگی۔ اس دھوئیں کے باعث مسلمان لوگ صرف ذوف دماغ اور نزلے وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض 1 دن، بعض 2، بعض 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلا یہ دھواں مسلسل 40 دن تک رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذی الحجہ میں یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد رات اس قدر طویل ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بے چینی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ لوگ آہذاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ آخرکار 3-4 راتوں کے بعد اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس سورج کی روشنی چاند گرہن کی طرح کی ہوگی اور یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا رہے گا لیکن اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوا کرے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے اگلے دن صفا کی پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، جس میں سے ایک منفرد شکل کا جانور نکلے گا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 بار جھوٹی خبریں یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ دعوت الارض مکہ سے نکلتے ہی ایک طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ شکل کے اعتبار سے یہ جانور 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، دم بیل کی طرح ہوگی۔ یہ جانور سرین میں ہرن جیسا، سینگوں میں 12 سنگا جیسا اور ہاتھوں میں بندر سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی سمجھدار ہوگا اور بولنے میں انتہائی فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ جانور ہر شخص کو نشان لگائے گا، اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو اس کی پیشانی پر،
علماء نے لکھا ہے کہ دعوت العرض چوپائی کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ باراسنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبے کی مشرقی جانب واقع ہے یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دعوت العرض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دعوت العرض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا، اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاش کے وقت لوگوں پر دعوت العرض کا نکلنا اور ان سے اس بات کا کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی۔ دعوت العرض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دعویٰ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکام منقطع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا، یعنی دعوت العرض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی۔ ناظرین، دعوت العرض کا بنیادی مقصد لوگوں کے ایمان اور کفر کو ظاہر کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نشان زد کرے گی تاکہ قیامت کے قریب ہر شخص کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دعوت العرض مومنوں اور کافروں کے درمیان واضح فرق کرے گی۔ مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ نشان کے ساتھ نمایاں ہوں گے۔ دعوت العرض حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ کرے گی اور لوگوں پر اللہ کا پیغام اور انصاف واضح کرے گی۔ اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے انجام کی خبر دی جائے گی۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا اور انسانوں پر اللہ کی حجت تمام کرے گا۔ دعوت العرض کے ظہور کا ذکر قرآن اور احادیث مبارکہ میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کیا گیا ہے۔ اس کے ظہور کا وقت اور مقام اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں دعوت العرض کا ذکر سورہ نمل میں کیا گیا ہے، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دعوت العرض قیامت کے قریب ایک اہم نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں: دجال، یاجوج ماجوج، دعوت العرض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دیگر بڑی نشانیاں۔ دعوت العرض کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگوں کے اعمال کے مطابق نشان لگائے گا، مومن کے چہرے کو روشن کرے گا اور کافر کے چہرے پر سیاہ نشان ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق دعوت العرض کے ظہور کے وقت ایمان قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر دے گا۔ اکثر روایت کے مطابق دعوت العرض کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دعوت العرض صفا پہاڑ سے ظاہر ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا کہ دعوت العرض حرم شریف کے قریب صفا اور مروہ کے درمیان نکلے گا۔ کچھ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دعوت العرض کا ظہور زمین کے کسی اور حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر روایات مکہ مکرمہ کو ترجیح دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر دعوت العرض کے ظہور کے وقت کی بات کی جائے تو دعوت العرض کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دعوت العرض ظاہر ہوگا اور اس وقت ایمان لانے یا توبہ کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، دعوت العرض کا پیدا ہونا قیامت کی اخیر ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسہ آیا ہے۔ اس کے قد و قامت، مقام عروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایات میں مذکور ہیں۔ حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا
جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ دابا کی تنوین میں اس جانور کا عجیب الخلقت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر نے باحوالہ ابو داؤد طیالسی طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دعویٰ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا۔ یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ اور مسلم بن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دعوت الارض نکلے گا۔ یہ دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دعویٰ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول۔ یہ بات بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دعوت الارض کی حیت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں، جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں۔ اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر و مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے، زائد کیفیات و حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔ راہ معاملہ کہ دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے۔ یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اور ابن عباس، حسن بصری، قتادہ سے منقول ہے، اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ہے کہ یہ دعویٰ لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ ناظرین، ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا، اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا، اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد الحرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دعوت الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ناظرین، یہاں آپ کو دعوت الارض کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال سناتے چلے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا، تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر کر دے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکے کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے، جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا، یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے کلام کی حکایت ہے کہ سدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اڑ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہو، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو، اس بارے میں کام کریں گے جیسے کھائیں گے نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرس کی راہ ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھور ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ سیدنا ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شترمرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی، ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا، اور یہ کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، لہذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دعوت الارض دراصل کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں، بلکہ جدید سائنس کی نئی دریافت سے بنی تکنیکی مشین ہوگی، جسے آج کل مصنوعی ذہانت کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔
لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دعوت الارض مصنوعی ذہانت نما کوئی روبوٹ ہو یا حیوان یا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔ ناظرین، دعوت الارض قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس کا ظہور انسانی زندگی کے لیے گہرے اثرات رکھتا ہے۔ اس کی آمد لوگوں کے عقائد، کردار اور اعمال پر آخری فیصلہ کن اثر ڈالے گی۔ دعوت الارض کا ظہور دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک آخری ہدایت کے طور پر ہوگا۔ دعوت الارض کے ظہور کے ساتھ ہی ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت ایمان لانا یا توبہ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ ہوگا۔ دعوت الارض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جائے گی۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ دعوت الارض لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نشان زد کرے گا، جس سے ہر انسان کو اپنے انجام کا یقین ہو جائے گا۔ یہ آخری وارننگ ہوگی جو لوگوں کو دی جائے گی۔ دعوت الارض انسان کے اعمال کو نمایاں کرے گا اور ان کے انجام کو ظاہر کرے گا، جس سے انسانی کردار پر کئی اثرات مرتب ہوں گے۔ دعوت الارض مومنوں کے چہرے کو روشن کرے گا اور کافروں کے چہرے پر سیاہ نشان لگائے گا۔ اس سے نیکی اور بدی کا فرق واضح ہو جائے گا۔ دعوت الارض کے ظہور کے وقت لوگ اپنے اعمال کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں گے، کیونکہ ان کے اعمال کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوگا۔ کافروں اور منافقوں کے دلوں میں شدید خوف اور پشیمانی پیدا ہوگی، کیونکہ ان کے کفر کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ مومنوں کے لیے وقت سکون اور اطمینان کا ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال کی روشنی ان کے ایمان کی گواہی دے گی۔ دعوت الارض کا بنیادی مقصد لوگوں کے عقائد کی حقیقت کو ظاہر کرنا اور ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ دعوت الارض ایمان والوں اور کافروں کے درمیان فرق واضح کرے گا۔ مومنوں کے چہرے چمکدار ہوں گے اور وہ امن میں ہوں گے، جبکہ کافر ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے۔ دعوت الارض حق اور باطل کے درمیان حتمی فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے ان پر اللہ کی طرف سے فیصلہ سنایا جائے گا۔ دعوت الارض کے بعد مومنوں کا اللہ پر یقین اور زیادہ مضبوط ہوگا، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ناظرین، الغرض دعوت الارض کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوگا۔ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے آخری ہدایت اور حجت ہوگی۔ انسانی کردار اور اعمال کے نتائج فوری طور پر ظاہر ہوں گے۔ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق اور فیصلہ ہوگا۔ دعوت الارض کا ظہور انسانوں کو ان کے انجام کے قریب لے جائے گا اور قیامت کے دن کی تیاری کے لیے ایک اہم یاد دہانی ہوگی۔ یہ واقعہ ایمان کی آخری آزمائش کا ذریعہ بنے گا۔ ناظرین، دعوت الارض کے ظہور کا وقت قیامت کے قریب بڑی نشانیوں میں شامل ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قرآن اور احادیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کے وقوع پذیر ہونے کا وقت صریحاً نہیں بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں دعوت الارض کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں دجال، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دعوت الارض کا ظاہر ہونا شامل ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ دعوت الارض کا وقت قریب ہوگا، جب دیگر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ ایک حدیث کے مطابق دعوت الارض کا ظہور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ایمان لانا یا توبہ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا اور دعوت الارض اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگا۔ دعوت الارض کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ایمان کمزور ہو جائے گا، بدعمالی اور گناہوں کا غلبہ ہوگا اور لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے۔ یہ حالات موجودہ دور میں کسی حد تک نظر آتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں قریب ہو سکتی ہیں۔ موجودہ دنیا میں کئی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا کہ فتنہ و فساد، جھوٹ، ظلم اور بدامنی کا عام ہونا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے قریب آنے کا اشارہ ہے۔ دعوت الارض کے ظاہر ہونے کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے،
یہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی۔ انسان کو صرف نشانیاں دیکھ کر قیاس کرنا چاہیے، لیکن یقین سے کچھ کہنا ممکن نہیں۔ اگرچہ وقت قریب ہو سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ دعوت الارض کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ناظرین، دعوت الارض کے ظہور کا وقت قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور دنیا میں بدعمالیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کا حتمی وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان مضبوط کریں، اعمال صالح کریں اور قیامت کی تیاری کریں، کیونکہ قیامت کے دن کی نشانیوں کے بعد نجات کا موقع نہیں رہے گا۔ ناظرین، دعوت الارض جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، ہمیں زندگی، ایمان اور اعمال کے بارے میں گہرے سبق سکھاتی ہے۔ یہ واقعہ انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اعمال کی درستگی کی اہمیت کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دعوت الارض کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ایمان انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قیامت کے قریب جب دعوت الارض ظاہر ہوگا، اس وقت ایمان لانا یا توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ موجودہ زمانے میں ایمان کو فتنوں، گمراہی اور دنیاوی خواہشات کے ذریعے خطرات لاحق ہیں۔ دعوت الارض ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اللہ کی رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ دعوت الارض ان لوگوں کو ظاہر کرے گا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی آیات پر یقین کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعوت الارض کے وقت انسانوں کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مومنوں کے چہرے روشن ہوں گے جو ان کی نیکیوں کی نشانی ہوگی، کافروں اور گناہگاروں کے چہرے پر سیاہ نشان ہوگا جو ان کے کفر اور بدعمالیوں کی علامت ہوگا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ انسان کے اعمال کا آخرت میں بڑا اثر ہوگا۔ ناظرین، دعوت الارض ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، کیونکہ نیک اعمال ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ روزمرہ زندگی میں اللہ کی عبادت، اخلاقی برتری اور انسانیت کی خدمت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دعوت الارض کے بعد توبہ کا موقع ختم ہو جائے گا، اس لیے گناہوں سے بچنا اور جلدی توبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ کی معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا زندگی کا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ دعوت الارض اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ ہمیں اپنی کمزوری اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ ہمیں قیامت کی تیاری کے لیے خبردار کرتا ہے۔ یہ وقت ہمیں اپنے اعمال اور ایمان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ آخرت کے دن کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ قیامت کی نشانیوں سے سبق لیتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اس دن صرف ایمان اور اعمال کا وزن ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کرتے چلیں۔ قرب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہونے کے بعد اچانک ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن، ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان حشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان حشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔
پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا، پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ ان امور میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے، مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے، پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضا بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، تمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ناظرین، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پورے صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گرا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے پورے صراط کا آخری حصہ قنطرہ مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت، 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے،
حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ آخرت کی فکر اہل ایمان کو پہلے دلائی گئی، بعد میں ہر نفس کو تنبیہ کی گئی، تاکہ آخرت کی کامیابی کا خواہش مند پہلے ایمان کی دولت سے متصف ہو جائے۔ اس لیے فرمایا، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر زیرو کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ کل آنے والا دن یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور دنیاوی زندگی اور اس کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام، اور کافروں، گناہگاروں اور منچاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب مقرر ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جو یہاں بوئے گا کل وہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر قیامت کی ہولناکی اور اس کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر روز قیامت کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہے کہ عالمان قرآن مجید میں اس دن کا حال اس طرح کھول کر بیان کیا گیا۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ ان میں سے ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر گرد و غبار اڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چھا جائے گی۔ یہی لوگ کافر اور فاجر ہوں گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جن بہن بھائیوں، ماں باپ، بیوی بچوں اور عزیز رشتہ داروں کے سکھ چین، عیش و آرام کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں اور حلال حرام جائز ناجائز کا فرق بھلا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمارے کسی کام آنے والے نہیں، بلکہ وہ سب ہمیں دیکھ کر منہ چھپا لیں گے کہ کہیں ہم سے کسی نیکی کا تقاضا نہ کر دے۔ اور واقعی وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ ہر ایک کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، اور ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اور کسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی کتنی ساعتیں باقی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دنیاوی زندگی کی جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں انہیں ہم کارآمد بنانے اور رب کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل آنے والے دن کے عذاب سے اللہ کی رحمت سے بچ سکیں۔ اس کے لیے ایمان کامل اور سنت محمدی کے مطابق عبادات، صدقات وغیرہ اور اخلاق و کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، انصاف کی بات کہنا، غصے اور رضامندی ہر حال میں، افلاس اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے قرابت کو قائم رکھوں، جو مجھے محروم رکھے میں اسے دوں، جو شخص مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، میری خاموشی غور و فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا ذکر الہی ہو، میرا دیکھنا عبرت کے لیے ہو، اور میں نیکی کا حکم۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا گنجینہ ہے، اور جہاد کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اور اللہ کا ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت پابندی سے کرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذکر کا باعث ہوگا، اور اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر چیز سے روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غلبہ پا سکتے ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے قرب قیامت کی نشانی اور قیامت برپا ہونے کی بات کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور روز حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ سے آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی سلامتی میں رکھے۔ آمین۔